جی گریٹنگس ٹو آل آف یو جی، ویلکم بیک. تو ہم مغلس ڈائنیسٹی کر رہے تھے، اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو ظہیر الدین بابر صاحب تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور جو کویشچنس کمیشن ہم سے پوچھ سکتا ہے وہ ہم نے کور کیے تھے. تو آج جو ہے ہم ان کے بیٹے ہمایوں جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ مغل ڈائنیسٹی جو ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک گریٹر مغلز اور ایک لیٹر مغل. اور گریٹر مغل میں 6 کنگز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے بابر ہیں، ٹھیک ہے، ظہیر الدین بابر. آج ہم نے ان کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں ان کے بارے میں پڑھنا ہے، اور ان کے بارے میں جو بھی سوال کمیشن پوچھتا ہے وہ ہم نے کرنے ہیں. تو ہمایوں صاحب کا ٹینیور جو ہے جی، یہ 1530 میں فوت ہوئے ہیں بابر، 1540 تک رہے گا. پھر اس میں بیچ میں سوری ڈائنیسٹی جو ہے وہ آ جائے گی، شیر شاہ سوری کی. اور پھر اس کے بعد یہ ری گین ہوگا 1555 میں، اور 56 میں جو ہے ہمایوں فوت ہو جائیں گے اور ان کے بیٹے اکبر آئیں گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں جی کہ کون کون سے کویشچنز ہمایوں کمیشن جو ہے وہ ہمایوں کے بارے میں پوچھتا ہے. تو سب سے پہلے تو جی بابر کے آپ نے بیٹے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. 4 بیٹے تھے اور اس نے بڑی اچھی طرح سے مینیج کیا تھا اس نے اپنے بیٹوں کو. ان کے نام ہیں جی، سب سے پہلے نصیر الدین ہمایوں، اس کے بعد دوسرے تھے جی عسکری مرزا، اس کے بعد تھے جی کامران مرزا، ٹھیک ہے، اور لاسٹ پہ تھے ہندال مرزا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے تقسیم کس طرح کی تھی کہ یہ جو درمیان والے 2 بھائی تھے ان کو ادھر افغانستان والا علاقہ جو کابل کا، قندھار کا اور غزنی کا علاقہ تھا، غزنی کا، وہ ان کی سرپرستی میں دیا ہوا تھا. اور یہ دونوں بھائی اکٹھے تھے. اور یہ جو باہر والے ہندال ہے اور ہمایوں ہے، یہ دونوں اکٹھے تھے، اور ان کے پاس جو دلی کا اور آگرہ کا جو علاقہ تھا وہ موجود تھا. تو ہوا کچھ یوں جی، ہم ساتھ ساتھ میں وہی بھی دیکھتے ہیں جی ہمایوں کے بارے میں. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے کفارے کے طور پر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی اور ان کے باپ کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی گئی، ٹھیک ہے. تو ان کے ایک جنرل تھے جی، ان کا نام تھا فرید خان تھے. ان کے جنرل، پہلے وہ بابر کے جنرل تھے، بعد میں جب یہ بادشاہ بنے تو ان کے جنرل تھے. تو انہوں نے جو ہے بعد میں ان پر حملہ کیا اور کچھ جنگیں لڑیں گے. تو انہی کو تاریخ میں شیر شاہ سوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہاں کے تھے جی؟ یہ سسرام کے تھے. سسرام کہاں ہے جی؟ یہ آگرہ سے نیچے، آپ کو پتہ ہے نا. اگر ہم نقشہ بنائیں، چلیں ویسے یہ سسرام جو ہے وہ آگرہ سے نیچے تھوڑا نا ایک علاقہ ہے. تو یہ سسرام سے تھے. جو ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، تو پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بیٹل آف چونسا کے مقام پہ ہوئی ہے. کب ہوئی ہے جی؟ 39 میں ہوئی ہے، 1539 میں ہوئی ہے. اور ایک طرف شیر شاہ سوری صاحب تھے اور دوسری طرف ہمایوں صاحب تھے، ٹھیک ہے. اس میں ہمایوں جو تھے وہ ہار گئے، ٹھیک ہے. نقشہ ہم بنا ہی لیتے ہیں چھوٹا سا. تو یہ جی ہمارا پیارا موجودہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جی ہمارا پیارا بھارت ہے، ٹھیک ہے. ادھر یہ ہے جی آپ کا افغانستان سارا، ٹھیک ہے. ادھر نیچے کی طرف جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایران ہے. یہ آپ نے صحیح سے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ کابل ہے، یہاں لاہور ہے، یہاں ملتان ہے، یہاں ایک علاقہ ہے جی عمر کوٹ. تو یہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. ادھر یہ دلی ہے، ٹھیک ہے. ادھر آگرہ ہے جو بنوایا تھا کنہوں نے جی؟ سکندر لودھی نے. ادھر سسرام ہے، ٹھیک ہے، جہاں کے شیر شاہ سوری تھے. اور پھر آگے اس طرف جو ہے وہ بنگال کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جنگ ہوئی ہے جی. تو انہوں نے اصل میں بنگال کا کچھ علاقہ جو تھا، سسرام میں انہوں نے اپنا تخت لگایا تھا شیر شاہ سوری نے، اور بنگال کا کچھ علاقہ جو ہے وہ انہوں نے
قبضے میں لے لیا تھا جو مغل ڈائنیسٹی کا تھا، تو اس کو چھڑوانے کے لیے آگرہ تھا کیپٹل، ہمایوں ادھر گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے ان کی جو فوڈ چین تھی، جو لنک لائن تھی، وہ بریک کر دی تھی، اور پھر جا کے ہمایوں کو چونکہ نقصان ہوا اس سے، وہ ہار گئے، اور وہ دریائے گنگا میں انہوں نے اپنے گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی، اور کہتے ہیں جی اس کے بعد ان کو نظام سکہ، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ٹھیک ہے، نظام سکہ کیا تھا جی؟ ایک پانی بھرنے والے شخص نے ان کی جان بچائی تھی، اور پھر ہمایوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو تم کو 2.5 دن کے لیے بادشاہت دوں گا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پھر جب وہ دوبارہ بادشاہ بنے ہیں تو انہوں نے 2.5 دن کے لیے اس سکہ کو، جب وہ نظام سکہ جو ہے وہ لانچ جس نے کیا تھا، ان کو سلطنت دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ہار گئے جی، بھاگ گئے 39 میں۔ اگلے ہی سال 40 میں شیر شاہ سوری پوری فوج کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ ایک اور حملہ کریں گے آگرہ پر، اسے کہتے ہیں بیٹل آف کینی۔ یہ کب ہوئی جی؟ 1540 میں ہوگی، اور شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان ہوگی۔ ہمایوں اس میں بھی ہار جائیں گے، اور 3 لوگ، ٹھیک ہے، ایک ہمایوں، ایک بہرام خان، اور پھر ان کی حمیدہ بیگم، یہ جو 3 لوگ ہیں یہ والے، اس جنگ کے نتیجے میں وہاں سے بھاگیں گے، اور نیچے تو یہ رف سا میں ایک بنا رہا ہوں تاکہ آئیڈیا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایران ہے، ٹھیک ہے، ادھر دلی تھا، ادھر آگرہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ آگرہ سے بھاگیں گے، ادھر لاہور ہے، ادھر ملتان ہے، اور ادھر سندھ عمر کوٹ، موجودہ سندھ میں ہے یہ علاقہ، یہاں سے ہوتے ہوئے یہ اصل میں جا کہاں رہے تھے؟ یہ کابل میں جا رہے تھے اپنے بھائی کامران مرزا کے پاس، یہ تینوں ان سے مدد لینے کے لیے، تو لیکن کیا ہوتا ہے جی، جب یہ ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں تو عمر کوٹ کے مقام پر حمیدہ بیگم جو کہ بیوی تھی ان کی، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جی، جسے ہم کہتے ہیں جی اکبر دی گریٹ، ٹھیک ہے، جلال الدین محمد اکبر۔ تو اکبر جو ہے وہ عمر کوٹ میں پیدا ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں جی؟ 1542 میں ہوئے ہیں، تو اکثر پوچھا جاتا ہے اکبر کہاں پیدا ہوا، تو پھر یہ گئے ہیں جی ادھر کابل کی طرف جا رہے ہیں، یہ افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آگے سے ان کے بھائی جو ہیں وہ آگے سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہوتا ہے اکبر، اس کو ہم لکھ ہی لیتے ہیں، تو کامران مرزا جو ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کے پاس رہ جاتا ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی یہ تینوں۔ تو جو بہرام خان ہیں یہ بڑے ان کے وفادار ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں ایران سے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کو ان کے بھائیوں نے چونکہ دغا دے دی تھی، تو پھر یہ ان دونوں کو، ہمایوں کو اور حمیدہ بیگم کو لے کر ایران میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیٹا ادھر ہی رہتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، اکبر جو ہے ان کے چچا جو ہیں انہیں رکھ لیتے ہیں، تو یہ ایران میں بھاگ جاتے ہیں، تو ایران میں یہ تیاری کرتے ہیں جی 1555 تک، اور 1555 میں یہ آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ حملہ کرتے ہیں جی کامران مرزا پر، اور کامران مرزا کو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نکلوا دی تھیں، انہیں قتل کروا دیا تھا، اور ان سے اکبر جو تھا ان کا بیٹا جو تھا اسے بازیافت کرواتے ہیں، تو کامران مرزا کو تو یہ قتل کروا دیتے ہیں، لیکن ان کے جو دوسرے بھائی ہوتے ہیں عسکری مرزا، انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ حج پر چلے جائیں اور واپس آپ نے یہاں پہ نہیں آنا، تو عسکری مرزا کو بھگا دیتے ہیں، چھوٹا بھائی ہوتا ہے چونکہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے سٹوری پھر وہ جب کابل میں یہ اپنی حکومت کو ریٹین کر لیتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں ادھر آگرہ پر حملہ کرتے ہیں، اور 1555 میں ہی یہ شیر شاہ سوری ڈائنیسٹی چل رہی ہوتی ہے اس وقت، تو ادھر ہوتے ہیں جو اس وقت سکندر مرزا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سکندر مرزا، سکندر شاہ سوری ہوتے ہیں، تو ان سے جنگ کرتے ہیں، جنگ کا کوئی نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہمایوں جیت جاتے ہیں، اور 55 میں جو ہے یہ دوبارہ اپنا جو تخت ہے وہ بحال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو تخت بحال کر لیتے ہیں، پھر یہ 1 سال زندہ رہیں گے، اور پھر یہ کہتے ہیں کتاب دوست بہت تھے اور سیڑھیوں سے اتر رہے تھے لائبریری کی، تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گرے ہیں اور ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی مین سیدھا سوال تھے جو ان کے بارے میں بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور اسے اپنے نوٹس میں شامل کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایک بار ریویژن کرتے ہیں۔ ہمایوں ہیں جی، تو علیحدہ بھی ایک سوری ڈائنیسٹی پہ ہم بات کریں گے، کئی بار اس سے بھی کویشچن پوچھ لیتا ہے۔ تو 30 سے 40 تک رہے ہیں، 1530 سے 40 تک ان کے باپ کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ بنے ہیں، اور پھر سوری ڈائنیسٹی آ گئی، پھر 55-56 میں بھی یہ رہے، پھر 56 میں یہ فوت ہو گئیں سیڑھیوں سے گر کے۔ بابر کے 4 بیٹے یاد رکھنے ہیں ہم نے، ہمایوں اور ہندال ایک ساتھ تھے، اور کامران اور عسکری ایک ساتھ تھے۔ یہ کابل قندھار والا حصہ جو تھا ان کو حکومت کے لیے دیا گیا تھا، اور ہندوستان میں یہ تھے۔ تو ان کے ایک جنرل تھے جی فرید خان، اصل نام تھا شیر شاہ سوری، جنہیں کہتے ہیں سسرام سے تھے۔ تو بیٹل آف چونسا سب سے پہلے ہوئی 39 میں، اس میں ہمایوں ہار گئے اور دریائے گنگا میں کود کر انہوں نے اپنی جان بچائی۔ اور پھر ایک سکہ تھا جو پانی بھرنے والے ہوتے ہیں، اس نے انہیں بچایا، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں جو دوبارہ بادشاہ بنوں گا تو 2.5 دن کے لیے تمہیں بادشاہت دوں گا، تو اس نے نظام سکہ لانچ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی مشہور سٹوری آپ نے سنی بھی ہوگی۔ پھر بیٹل آف کینیا ہوتی ہے 1540 میں، تو اس میں شیر شاہ سوری حملہ کرتا ہے آگرہ پر، اور ہمایوں بھاگ جاتے ہیں۔ ہمایوں، بہرام خان اور حمیدہ بیگم، یہ 3 جن ہوتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ ادھر عمر کوٹ سے ہو کر کابل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے بھائیوں سے مدد لیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے بھائی آگے سے ان پر اٹیک کر آگے سے اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو ان کا بیٹا عمر کوٹ میں پیدا ہوتا ہے جی، جلال الدین اکبر، تو اسے ضبط کر لیتے ہیں، اسے اپنے پاس اغوا کر لیتے ہیں، اغوا تو نہیں کہنا چاہیے، اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو تینوں ہیں، ہمایوں، بہرام خان اور حمیدہ بیگم، جو ہیں یہ بعد میں ایران میں چلے جاتے ہیں، اور ایران میں جو ہے وہ بہرام خان ایران کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ایران میں رہتے ہیں 55 تک۔ پھر ایران کے بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا نام بھی کئی بار پوچھ لیتا ہے، تو ان کا بادشاہ کا نام تھا تہماسپ فرسٹ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا اسپیلنگ وغیرہ یا صحیح نام کی پروننسیشن آپ نے انٹرنیٹ سے دیکھ لیتی ہیں، یہ پوچھ لیتا ہے کئی بار، ایک پیپر میں میری نظر سے گزرا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایران کے شاہ ہوتے ہیں اس وقت، یہ مدد کرتے ہیں، تو پہلے جاتے ہیں کابل میں اور کامران مرزا کو قتل کرواتے ہیں، عسکری مرزا کو حج پر بھیج دیتے ہیں اور اپنا بیٹا بازیاب کرتے ہیں۔ پھر یہ ادھر انڈیا میں آتے ہیں اور سکندر شاہ سوری کو 55 میں جنگ کرتے ہیں اور ہرا دیتے ہیں اور اپنا تخت بحال کرتے ہیں۔ پھر 56 تک یہ کچھ ایفرٹس کرتے ہیں، پھر 56 میں یہ سیڑھیوں سے گر کر جو ہے فوت ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دس واز آل اباؤٹ ہمایوں۔ ٹھیک ہے، نصیر الدین ہمایوں۔ تو مزید ملتے ہیں، یہ کسی دوسرے کو ضرور پڑھائیں، اسی سے آپ کو یہ یاد ہوگا، اور تیاری کرتے رہیں۔ سی یو سون۔